جہاں میں ان سچ ہے نہ خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ۔ قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان۔ محترم دوستو بزرگو، اس آدمی نے، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا سوال قیامت کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے متعلق مجھے بتلاؤ، یعنی قیامت کا وقت بتلاؤ کہ قیامت کب ہے، وہ کب آئے گی، اس کا وقت مقرر کون سا ہے، کون سا سال، کون سا دن، کون سا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل۔ قیامت کے وقت کے متعلق جتنا علم پوچھنے والے کو ہے اتنا ہی علم مجھے ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو جتنا علم ہے قیامت کے متعلق، اس کے وقت کے متعلق، اتنا ہی علم پوچھنے والے کو، یعنی پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی وہ شخص اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کا علم قیامت کے وقت کے متعلق برابر ہے، یکساں ہے، ایک دوسرے سے زیادہ نہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں اس بات کو جانتے ہیں کہ قیامت کے وقت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جن 5 چیزوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، وہ 5 چیزیں کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ ان میں سے ایک قیامت کا وقت مقرر، کہ قیامت کب آئے گی، کون سے سال میں آئے گی، اس کا وقت صرف اللہ کو معلوم۔ اسی لیے مکہ مکرمہ کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عقیدہ سمجھاتے تھے قیامت کا، کہ قیامت آنے والی ہے، مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہاں حساب کتاب ہوگا، تو یہ لوگ سوال کرتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وقت مقرر کون سا ہے، کون سے دن قیامت آئے گی، کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا۔ اللہ کی جانب سے جواب ملتا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ اے نبی آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ قیامت کے وقت کا جو علم ہے صرف اللہ کے پاس ہے، وہ قیامت کب ظاہر ہونے والی ہے اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس خاص کر کے رکھا ہے اور کسی کو نہیں بتایا۔ یہ دنیا جتنی عمر اس کی گزر چکی ہے اس سے بہت کم عمر ابھی باقی ہے۔ دنیا کی ایک عمر اللہ نے طے کر رکھی ہے، قیامت تک دنیا باقی ہے، کیونکہ جیسے انسان کا جسم اس وقت زندہ رہتا ہے جب اس میں روح ہوتی ہے، روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے،
ایسے اس دنیا کی ایک روح ہے، وہ روح اس دنیا سے نکل جائے گی تو یہ دنیا مردہ ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ دنیا کی روح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ کلمہ ہے، یہ دنیا کی روح ہے۔ یہ روح جب دنیا سے نکل جائے گی، دنیا ختم، کچھ دن میں دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہا جائے گا، یعنی اللہ کا نام لیا جائے گا، تب تک اس دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا کی روح اللہ کا نام ہے جو اس دنیا میں باقی رہے گا۔ جب تک باقی ہے اللہ کا نام، اور اللہ کا نام باقی رہے گا اس کے کہنے والوں سے، اس لیے اللہ کا نام کہنے والے جب تک باقی ہے، مسلمان جب تک باقی ہیں، اللہ کو ماننے والے، تب تک قیامت کی روح تب تک اس دنیا کی روح دنیا میں باقی۔ جب مسلمان چلا جائے گا دنیا سے تو روح نکل گئی، اس لیے دنیا کو ختم ہونا ہے، قیامت آنی ضرور ہے۔ غرض اس دنیا کی ایک عمر ہے جو اللہ نے طے کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک عمر اللہ نے بنائی ہے، وہ عمر میں اس دنیا کو رہنا ہے، وہ عمر ختم ہوگی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے وہ ہمیں بتایا نہیں ہے کہ کتنی عمر ہے۔ ہاں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں اشارے دیے ہیں، مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب دنیا کتنی باقی ہے۔ ایک حدیث میں ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد اپنا بیان شروع کیا۔ بیان کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں صحابہ کو سمجھائی، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کا وقت آیا، ابھی تھوڑا سا باقی تھا سورج ڈوبنا، مغرب کا وقت ہونے کو قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھوڑا سورج کی طرف متوجہ ہونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِي مَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي مَا مَضَى مِنْهُ۔ دنیا جتنی گزر گئی، جتنے سال اس کے گزر گئے، اس کے مقابلے میں جتنی دنیا قیامت تک باقی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج کا دن پورا گزر گیا اور ابھی تھوڑا باقی ہے۔ سورج نکلا، وہاں سے لے کر مغرب سورج ڈوبا، یہ ایک دن ہے پورا۔ اس دن کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اب بالکل سورج ڈوبنے کے قریب ہے، اور اس وقت حضور فرما رہے جتنا وقت ابھی باقی ہے اتنا وقت دنیا کا باقی ہے، یعنی اکثر حصہ دنیا کا گزر چکا ہے، بہت کم وقت ہے جو اب دنیا کا باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب مطالعہ فرماتے ہیں تو ہمیں اس کو ایک اور مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ پورے دن کے 24 گھنٹے ہیں۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹوں میں سے مغرب کے بعد سے لے کر، یعنی سورج کے ڈوبنے سے لے کر سورج کے نکلنے تک جتنا وقت ہے، اتنا وقت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، پوری رات۔ آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے تک کا زمانہ گویا پوری رات ہے۔ اور سورج جیسے ہی نکلا وہاں سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 بڑے بڑے نبی ہیں، ان کا زمانہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی عصر کے بعد مغرب سے پہلے تک ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ ہے۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی حدیثوں میں اس قیامت کے قریب ہونے کو بار بار سمجھاتے ہیں، امت کو مثال دے دے کر سمجھاتے ہیں۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے۔ ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا، یہ ہے شہادت کی انگلی اور یہ ہے بیچ کی انگلی۔ ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ بس یہ بیچ کی جو انگلی ہے تھوڑی سی اوپر ہے، تھوڑی سی لمبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمانا چاہتے ہیں بالکل آخری وقت میں بھیجا گیا ہوں، بالکل قریب ہے۔ یعنی اتنا زمانہ تو گزر گیا دنیا کا، اتنا زمانہ، بس یہ اتنا باقی ہے، جتنی لمبی یہ انگلی ہے اتنا زمانہ ابھی قیامت کو باقی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا بعثت فی نفس الساعہ، بعثت فی نفس الساعہ، قیامت بالکل سانس لے رہی ہے ایسے وقت میں بھیجا گیا ہوں دنیا میں۔ بس اتنا ہے کہ جیسے یہ انگلی اس انگلی سے تھوڑی آگے بڑھ گئی ہے، ایسے میں تھوڑا سا آگے آ گیا ہوں۔ انسان مرنے کے وقت میں سانس لیتا ہے، اس کا بالکل قریبی وقت ہوتا ہے موت کا، تو گویا قیامت بالکل قریب ہے، وہ سانس لے رہی ہے، اور ایسے وقت میں مجھے اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب ہونے کو ان احادیث سے سمجھا رہے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت کا قریب ہونا اللہ کے رسول نے حدیثوں میں سمجھایا ہے، لیکن کسی بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی مدت، قیامت کا وقت، قیامت کی تعیین یا دنیا کا وقت مقرر کہ دنیا کی عمر اتنی ہوگی، یہ کسی بھی حدیث میں، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سمجھایا ہے۔ یہ علم تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہی جانتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اسی لیے علامہ ابن رجب حنبلی، حافظ ابن حجر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء اپنی کتابوں میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قیامت کی حد متعین کرے، قیامت کا وقت مقرر کرے۔ جس نبی کو اللہ نے وحی کا علم دیا تھا، قرآن کا علم دیا تھا، جس نبی کے پاس اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا وحی لے کر، آسمانی خبروں کو لے کر، جس نبی نے قیامت سے آنے والی بڑی بڑی نشانیاں اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں امت کو بتلائی، وہ نبی اگر قیامت کے وقت کے متعلق سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، میں اور تم دونوں اس کے علم کے برابر، اس علم میں برابر ہے، مجھے بھی اس کا وقت معلوم نہیں، آپ کو بھی اس کا وقت معلوم نہیں، کیونکہ اس کا وقت تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وہ جب نبی یہ کہہ سکتا ہے تو نبی کی امت میں سے کون یہ جرأت کر سکتا ہے کہ قیامت اتنے سال کے بعد آنے والی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن تعجب کی بات ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستقل اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ قیامت اتنے سال کے بعد واقع ہوگی۔ کوئی اپنی تقریر میں مقرری صاحب کہتے ہیں، علماء میں سے مقرری صاحب کہتے ہیں 40-50 سال باقی ہے، بس 40-50 سال اتنے باقی ہے، قیامت آ جائے گی۔ ایک صاحب نے تو اپنے چینل میں ابھی قریبی زمانے کی بات ہے، چند دنوں پہلے کی بات ہے، اپنے چینل میں ایک سائنسداں کے متعلق بتلایا کہ بہت بڑا سائنسداں ہے، مظہر الامین، مسلم سائنسداں ہے، اس نے عجیب اپنی تحقیقات پیش کی ہے۔ اس عالم صاحب نے بتلایا، جن کی چینل ہے، عجیب تحقیقات پیش کی۔ کیا تحقیقات؟ کہ 2027 میں سورج ادھر سے نکلے گا، ابھی تو ادھر سے نکل رہا ہے، 2021 ہے، 6 سال کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس مظہر الامین صاحب کی تحقیق 2028 میں مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، 2034 میں عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور 2364 میں قیامت آئے گی، یعنی 350 سال کے بعد قیامت آئے گی۔ سب سے یہ نقل کرنے والے ایک عالم صاحب ہیں جو نقل کر رہے ہیں اپنی نیوز چینل میں۔ جب ہم نے ان سے بات چیت کی تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو چینل ہے، ہم ہر چیز نقل کر سکتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث میں صاف اس بات کی وضاحت ہے کہ جھوٹے لوگوں کی جھوٹی باتیں کیوں نقل کی جائے گی۔
کسی آدمی کی تعریف کیوں جھوٹی کی جائے گی؟ جو قرآن اور حدیث کے صراحتاً جس کی باتیں خلاف ہے، ایسی باتیں کیوں نقل کی جائے گی؟ چاہے آپ کا نیوز چینل ہے۔ نیوز چینل کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ جھوٹی باتیں نقل کرنے کے لیے ہیں۔ اگر جھوٹی بات نقل کرنا ہے تو اس کا رد بھی نقل کرو کہ یہ غلط ہے، ایسا کہو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات صراحتاً خلاف ہے، دونوں باتیں، کہ 40 اور 50 سال کے بعد قیامت آنے والی ہے طے ہے۔ ایک بات یہ بھی غلط ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات جو مظہر الامین صاحب نے نقل کی، ان کی نقل کی گئی ان کی جانب سے، وہ عالم صاحب نے نقل کی، وہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ سورج کا مغرب سے ظاہر ہونا یعنی اس طرف سے نکلنا، وہ تو بالکل قیامت کے قریب، بالکل قیامت آنے والی ہوگی، اسی زمانے میں ہوگا، اسی زمانے میں ہوگا۔ میں بھی آپ کو بتلاتا ہوں قیامت کی نشانیاں کس کس طرح کی ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا۔ تو پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نکلنا، یہ تو بہت بعد میں ہوگا، یہ پہلے بتلا گئے ہیں۔ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہلے ظاہر ہوں گے، پھر کچھ زمانہ رکیں گے، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرے گا، پھر قیامت بالکل قریب آئے گی، تب جا کے یہ زمانہ آئے گا، اور یہ الٹا بتلا گئے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ خلاف ہے، لیکن باقاعدہ ان کی تعریف کر کے کہ مسلم سائنسداں ہیں، ان کی یہ تحقیق ہے، انہوں نے یہ تحقیق کی، انہوں نے یہ تحقیق کی، اس طرح خبر پھیلانا امت میں گمراہی کو پھیلانا ہے۔ رہی بات 40 سال اور 50 سال کے بعد قیامت آئے گی، جو عالم صاحب اس طرح کا بیان کرتے ہیں قطعاً غلط ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی تحدید نہیں فرمائی ہے تو ہم کون سے ہو سکتے ہیں جو اس چیز قیامت کی تحدید کریں؟ ہمیں کیا حق ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں قیامت کی نشانیاں جو بتلائی ہے وہ دو طرح کی بتلائی ہے۔ ایک تو وہ نشانیاں جو قیامت سے پہلے آنے والی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ قیامت سے 5 سال پہلے آئے، کہ 6 سال پہلے آئے، کہ 100 سال پہلے آئے، یا 1400 سال پہلے آئے، قیامت سے پہلے آنے والی ہے۔ جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بھیجا جانا، یہ خود قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ وقت میں بے برکتی قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ علم کا اٹھ جانا، علماء کا کثرت سے موت ہونا قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ چرواہوں کا بڑے بڑے مکانات بنانا قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوگی۔ اس طرح کی جھوٹ عام ہو جائے گا، نافرمانیاں عام ہو جائے گی، والدین کے نافرمان بیٹے پیدا ہوں گے، یہ ساری نشانیاں بہت ساری ہیں، یہ قیامت سے پہلے آئے گی۔ ایک قسم قیامت کی نشانیوں کی یہ ہے۔ دوسری قسم قیامت کی نشانیوں کی وہ ہے جو بالکل قیامت کے قریب آئے گی، بالکل قریب، ایک دم قریب۔ وہ 10 نشانیاں حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ کتنی نشانیاں؟ 10 نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب آئے گی۔ ان میں سے بھی 6 نشانیاں ایسے ہیں جو بالکل قریب آئے گی، لیکن اب ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ابھی قیامت آ جائے گی نہیں۔ تو 4 نشانیاں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہوگی فوراً قیامت آ جائے گی۔ تو یہ 10 نشانیاں بالکل قریب کی ہے، قیامت کے بالکل قریب۔ ان میں ایک نشانی دجال، دنیا میں دجال کا ظہور ہوگا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے 10 نشانیوں میں سے ایک ہے جو بالکل قیامت کے قریب قریب ظاہر ہوگی۔ 40 دن اس دنیا میں ٹھہرے گا۔ کتنے دن؟ 40۔ حدیث میں ہے اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ 1 سال کتنے دن ہوتے ہیں؟ اگر کم شمسی حساب سے دیکھا جائے، انگریزی تاریخ کے حساب سے تو 365 دن، اور ہجری تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے یعنی قمری تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو 10 دن اس میں کم کر لو، 355 دن۔ تو پہلا دن 355 دن جیسا لمبا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، 30 دن لے لو، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، تو 3 دن اس طرح ہوئے، باقی 37 دن عام دنوں کے برابر۔ ان سارے دنوں کو ملاتے ہیں، پہلا دن 1 سال کے برابر،
اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، باقی 37 دن، ان سب کو ملاتے ہیں تو تقریباً 1.25 سال جیسا عرصہ ہوتا ہے۔ کتنا عرصہ؟ 1.25 سال، 14 مہینے اور اوپر کچھ دن ہوتے ہیں۔ تو گویا دجال اس دنیا میں 1.25 سال ٹھہرے گا، 1.25 سال کے قریب۔ اسی زمانے میں مہدی علیہ السلام بھی ظاہر ہوں گے، اور اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہوں گے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے، جن کے ہاتھوں دجال مرے گا۔ تو دجال کی مدت 1.25 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، یمکث فی الارض 40 سنۃ، 40 سال وہ زمین میں ٹھہریں گے۔ ایک نشانی دجال قیامت کے قریب، دوسری نشانی عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی دنیا میں آئیں گے۔ وہ کتنے سال ٹھہریں گے بھائی؟ 40۔ تو 41 سال تو دجال اور عیسیٰ علیہ السلام میں ہو گئے، 41 سال، 2 نشانیاں ہو گئی۔ انہی کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، جو ایک قوم ہے جن کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے بند کر رکھا ہے۔ یہ قوم نکلے گی بہت بڑی تعداد میں، جن کی طاقت بہت زیادہ ہوگی، جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ، ایسی طاقت ان کے پاس ہوگی۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا مسلمانوں کو کہ تم پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور پہاڑ پہ رہو، وہیں پر کھاؤ پیو، وہیں پر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ مسلمان سارے کے سارے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، اور اس وقت یہ لوگ نکلیں گے، سمندر کے قریب سے گزریں گے تو سمندر کا پانی پی جائیں گے۔ تیر اتنے ہوں گے، اتنے تیر کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمان ان کے تیر سے کھانا پکائیں گے آگ جلا کے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ 7 سال تیر جلائیں گے اور ان کا کھانا پکتا رہے گا۔ تو تیر اتنے ہوں گے، کمان اتنے ہوں گے، تو وہ لوگ کتنے ہوں گے؟ یاجوج ماجوج۔ اللہ رب العزت ان کی گردن میں ایک بیماری ڈالے گا، جس بیماری کے نتیجے میں وہ لوگ مر جائیں گے۔ لیکن ابھی مسلمان پریشان ہیں، اس لیے کہ ساری لاشیں بدبو مار رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت بختی اونٹوں کے مانند بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے، جو ان لاشوں کو اٹھا کر کسی کنویں میں ڈال دیں گے، جنگل میں، کنویں میں۔ پھر بدبو ابھی باقی ہوگی، اللہ بارش نازل کریں گے، زمین کو صاف کر دیں گے، شیشے کی طرح بنا دیں گے۔ تو گویا یاجوج ماجوج تیسری نشانی ہوگی، دجال، عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے، 3 نشانیاں ظاہر ہو چکی، گویا 3 نشانیاں ہیں، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ ان میں 41 سال تو ویسے ہی گزر جائیں گے، 41 سال۔ یہ 3 نشانی۔ چوتھی نشانی، 5ویں اور 6ٹھی نشانی، زمین میں ڈھسا دیا جانا۔ مشرق میں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پر زمین پھٹے گی، اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، مکان ہو، سو بھی ہو، ایک بڑے پیمانے پر زمین پھٹے گی اور اس میں لوگ ڈھسیں گے، سب چیزیں ڈھس جائے گی۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوگا مغرب میں، سورج جہاں ڈوبتا ہے، مطلب اس جانب میں، ایک اس جانب میں، ایک اس جانب میں۔ اور تیسرا ایسا ہی واقعہ ہوگا جزیرۃ العرب میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں۔ 3 جگہ پر ایسے واقعات ہوں گے زمین کے پھٹنے کے اور اس میں ساری چیزوں کے ڈس جانے کے۔ یہ 6 نشانیاں ہیں، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، تیسرے نمبر پر یاجوج ماجوج کا نکلنا، چوتھے نمبر پر مشرق کی جانب میں زمین کا پھٹنا اور لوگوں کا ڈھسا دیا جانا، 5ویں نمبر پر مغرب کی جانب میں، اور 6ٹھے نمبر پر حجاز میں، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے میں۔ یہ 6 نشانیاں وہ نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بالکل قیامت کے قریب ہوگی، بالکل قیامت کے قریب۔ پھر اس کے بعد 4 نشانیاں ہیں، جو 4 نشانیاں بالکل ایسے قریب ہوگی قیامت کے کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت بالکل آ ہی جائے گی۔ ان میں سے ایک نشانی ہے دھواں۔ پوری دنیا میں دھواں عام ہوگا، دھواں نکلے گا، دھواں۔ کیسا دھواں؟
کہ مسلمانوں کے جسم پر بھی اثر کرے گا، کافروں کے جسم پر بھی اثر کرے گا۔ مسلمانوں کے جسم پر اثر جس طرح نزلہ ہو جاتا ہے، سردی ہو جاتی ہے، اس طرح زکام ہو جاتا ہے، اتنا اثر مسلمانوں کے جسم پر وہ کرے گا، گویا کہ مسلمانوں کو سردی ہو گئی ہے۔ کہیئۃ الزکمہ حدیث میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ اس دھوئیں کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ کافر، جو کافر لوگ ہوں گے، ان کافروں کی ناک سے دھواں نکلے گا، کافروں کے کان سے دھواں نکلے گا، پیچھے منہ کی جانب سے دھواں نکلے گا، پیچھے کی جانب سے دھواں نکلے گا، ہر سوراخ سے دھواں نکلے گا جو ان کے لیے عذاب ثابت ہوگا۔ اس لیے اس وقت وہ پکار کریں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ایسا کہیں گے اس دھوئے کا عذاب دیکھ کر۔ غیروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے وہ سزا ہوگا، لیکن مسلمان کے لیے ایک بیماری کی شکل میں آئے گا کہ ہر ایک کو سردی، نزلہ، زکام ہو جائے گا۔ یہ دھواں ہوگا، بالکل قیامت کے قریب یہ ہوگا۔ یہ نشانی یعنی 7ویں نمبر کی۔ اس کے ساتھ ایک نشانی ہے خروج الدابہ، ایک جانور کا نکلنا۔ ایک جانور نکلے گا جس کے پاس عصا ہوگا، جو مسلمان کے اوپر مسلمان ہونے کی علامت اور کافر کے اوپر کافر ہونے کی نشانی چھوڑ دے گا، بولے گا وہ، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہ بھی ہوگا، یہ دوسری نشانی قیامت کے بالکل واقع ہونے کے وقت میں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر ایک ہوگا سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج اس طرف سے نکلے گا، حالانکہ اس طرف سے نکل رہا ہے لیکن اس وقت اس طرف سے نکلے گا۔ اور چوتھے نمبر پر ایک آگ نکلے گی جو ہر ایک لوگوں کو بھگا بھگا کے لے جائے گی، جس طرح مالک جانوروں کو پیچھے سے بھگاتا ہے، ایسے یہ آگ لوگوں کو پیچھے سے بھگائے گی اور سب کو جمع کرے گی میدان محشر میں، بالکل آخری وقت میں۔ یہ گویا قیامت ہے۔ یہ 4 نشانیاں وہ ہیں جو بالکل قیامت کے واقع ہونے کے وقت ہوگی، اس سے پہلے کی 6 نشانیاں بالکل قیامت کے قریب ہوگی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں، یہ 10 نشانیاں جب ہوگی اس وقت قیامت آئے گی۔ جو لوگ 40 سال اور 50 سال کے بعد قیامت کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ 41 سال تو دجال سے لے کر حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، وہ 41 سال ہے۔ تو ابھی تو نہ دجال آیا ہے، نہ مہدی علیہ السلام آئے، نہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور قیامت کو 40-50 سال کیسے کہہ گئے؟ ایسے لوگوں کی بنیاد 2 باتیں ہیں۔ بعض نشانیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہو چکی ہے، جیسے مثلا دھواں، کہ آئس لینڈ میں دھواں ظاہر ہوا تھا جس کی وجہ سے کئی مہینوں تک فلائٹ بند تھے۔ تو آئس لینڈ صرف دنیا کا ایک ملک تھوڑی ہے جہاں دھواں کا عذاب آئے گا۔ 2007 میں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دھوئیں کا تذکرہ ہے وہ تو پوری دنیا میں ظاہر ہوگا، اور اس نوعیت کے ساتھ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اس نوعیت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ صرف دھواں کا نکلنا اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ وہی دھواں ہے جو دھواں کو جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس کا تذکرہ حدیث مبارک میں ہے۔ ہر پوری نوعیت کے ساتھ اگر ظاہر ہوتا ہے، پورے طریقے کے ساتھ جس کا تذکرہ حدیث میں ہے، پوری نوعیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، تو ہم طے کر سکتے ہیں کہ وہی دھواں ہے۔ لیکن وہ دھواں تو بہت بعد میں ہوگا، اس سے پہلے تو 6 نشانیاں ظاہر ہوگی۔ اس لیے یہ کہنا کہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے قیامت 40 سال کے بعد، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی 3 جو زمین پھٹنے کا تذکرہ ہے 3 جگہوں پہ، وہ بھی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ 3 جگہ زمین پھٹے گی، یہ بھی غلط ہے۔ چاہے 3 جگہ ہوا ہو، کسی جگہ ہوا ہو، زمین زلزلہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے زمین میں لوگ دھستے بھی ہیں، مکانات دھستے ہیں، ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 3 مرتبہ زمین کا پھٹنا اور اس میں زمین والوں کا ڈھسا دیا جانا جس کا تذکرہ حدیث میں ہے، وہ تو بہت بڑے پیمانے پر ہوگا، زلزلہ نہیں، زمین باقاعدہ پھٹے گی۔ خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزیرۃ العرب،
عربی میں خسف کہتے ہیں زمین کے پھٹنے کو، زلزلے کو نہیں کہتے ہیں، زمین کے پھٹنے کو کہتے ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی، اس مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی بزرگوں کے زمانے میں بھی زلزلے تو آئے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ یہ نشانی پیش آ گئی۔ یہ تو بڑے پیمانے پر ہوگا، یہ کام بڑے پیمانے، مشرق کو گھیر لے گا، مغرب کو گھیر لے گا، جزیرۃ العرب کو گھیر لے گا، ایسا بڑا اس بڑے پیمانے پر زمین پھٹے گی۔ تو بعض نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، ایسا دعویٰ کر کے ہمیں یہ کہنا کہ 40 سال اور 50 سال کے بعد قیامت آئے گی، یہ بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم اپنی جانب سے کسی چیز کی تحدید نہیں کر سکتے، قیامت کی تحدید نہیں کر سکتے، قیامت کے وقت کو متعین نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو خواب بھی آتا ہے، علماء کرام کو خواب آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو رہا ہے، ایسے خواب کی بنیاد پر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ خواب اپنی جگہ پر سچا ہے، مان لیا، حدیث میں آتا ہے اذا اقترب الزمان لم تکد رؤی المؤمن تکذب، جب زمانہ قریب ہو جائے گا، قیامت قریب ہو جائے گی، ایسے وقت میں ایمان والوں کو خواب آئیں گے، سچے سچے خواب۔ تو یہ خواب بالکل اپنی جگہ پر سچے ہیں کہ کسی نے دیکھا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو رہا ہے، کسی نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو رہا ہے، تو خواب سچے ہیں۔ سچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کی طرح انشاءاللہ بالکل واقع ہوگا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہوگا، یہ بالکل سچا خواب ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد یہ ہو جائے گا، ایسا تو خواب میں بتلایا نہیں ہے۔ خواب بالکل سچا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 سال اور 50 سال کے بعد یہ ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے امت کو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا امت خود ڈرتے بھی تھے اور امت کو ڈراتے تھے کہ جب سورج گہن ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دوڑتے تھے، جس کو سورج گرہن کی نماز کہتے ہیں، اور اس وقت تراویح فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، اس وقت ڈرتے تھے۔ وہ تو 1400 سال ہو گئے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ خواب کی وجہ سے تعین صحیح نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، سو کر جیسے ہی اٹھے ویسے گھبرائے ہوئے حضرت زینب، غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا ہوا، تو حضور نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه۔ اللہ کے رسول نے ایسا حلقہ بنا کے دکھایا اور فرمایا عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو بالکل قریب آ چکا ہے، اس برائی سے جو بالکل قریب آ چکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سے اتنا کھل گیا ہے۔ 1400 سال پہلے حضور فرما گئے ہیں۔ آپ نے خواب میں کچھ دیکھا جس کی وجہ سے بیدار ہو کر فوراً امت کے سامنے بیان کر گئے ہیں، تو اس خواب کو دیکھے ہوئے 41 سال ہو گئے ہیں، اور اب تک اس یاجوج ماجوج کی دیوار کھلی۔ اور میں اگر آج کے زمانے میں خواب میں دیکھوں کہ دروازہ بند ہو رہا ہے اور یہ کہوں کہ 40 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، اس خواب کو 1441 سال ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نے جس چیز کا علم اپنے پاس رکھا ہے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس علم کو ہم لوگوں کے سامنے اس کی تحدید نہیں کر سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جب نبی نے نہیں بیان فرمایا تو ہم کون سے طاقتور آدمی ہیں، ہمارے پاس کون سا ایسا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ قیامت اتنے سال کے بعد آنے والی ہے۔ اس لیے 2027 میں یہ ہوگا، نہ 2028 میں وہ ہوگا، نہ 2034 میں وہ ہوگا، یہ ساری خبریں غلط ہیں، بالکل صحیح نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آنے والے مہمان نے جب یہ پوچھا کہ قیامت کے متعلق بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتلا دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس کو پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانتا نہیں ہے، یعنی جو پوچھنے والا ہے وہ اور جس کو پوچھا جا رہا ہے دونوں اس وقت کے علم کے بارے میں برابر ہیں کہ اللہ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں بتلائیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔